السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری مہمان اسلام آباد پولیس کی ایک بہادر انویسٹیگیشن آفیسر۔ آئیے ان سے چند سوالات کرتے ہیں کہ بحیثیت خاتون اور بطور انویسٹیگیشن آفیسر ان کی زندگی کا سفر کیسا رہا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ مریم؟ وعلیکم السلام سندس، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا مریم، آپ پاکستان کے کس حصے سے تعلق رکھتی ہیں؟ میرا تعلق جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہے، بیسیکلی اسکردو سے ہوں میرا تعلق۔ اچھا، تو گلگت بلتستان تو بہت دور ہے، آپ نے گلگت بلتستان سے اسلام آباد کا سفر کیسے طے کیا اور کیسے اسلام آباد پولیس کو جوائن کیا؟ سندس، میری فیملی جو ہے وہ میرے فادر آرمی میں تھے، اس وجہ سے ہم پورے پاکستان میں، میری جو ابھی تک کی لائف ہے وہ پورے پاکستان میں ہم لوگ گھومتے ہیں۔ اچھا، 2012 میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد، میرے فادر کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہم اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے، تو اس کے بعد پھر میں نے یہ جوائن کیا اسلام آباد پولیس۔ اچھا مریم، دیکھیں کچھ جابس تو اپیرنٹلی جو ہے وہ بہت ایزی لگتی ہیں، اور پولیس کی جاب بھی لوگ کہتے ہیں کہ بہت ایزی ہوگی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایز اے فیمیل پولیس آفیسر اور اسپیشلی انویسٹیگیشن آفیسر کتنا مشکل ہے آپ کی جاب؟ سندس، مشکل تو میرے خیال سے ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر جاب ہے لیڈیز کے لیے، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، دونوں کے لیے، لیکن اس کو ہم نے خود آسان بنانا ہے۔ اس میں پولیس کی جاب ہے وہ تھوڑی سی مشکل اس لیے ہے کیونکہ یہاں میں ٹائمنگ نہیں ہے، اور دوسرا ہمارا کام جو ہے وہ کرائم اور کرمنل سے ہے، جس کی وجہ سے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ پازیٹیو طریقے سے، اگر آپ اچھے طریقے سے، اور آپ کے سینئر افسران آپ کے ساتھ ہے، آپ کے جونیئر آفیسر آپ کے ساتھ ہے، تو ایک کمیونٹی، ایک گروپنگ کے صورت میں اگر آپ کام کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جاب مشکل ہے۔ اچھا مریم، ہم نے انویسٹیگیشن آفیسر یا تفتیشی افسر یہ الفاظ تو کئی دفعہ سنے، تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گی کہ یہ ہوتا کیا ہے؟ تفتیشی افسر کیا ہوتا ہے، ان کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ تفتیشی افسر یا انویسٹیگیشن آفیسر، کسی بھی تھانے میں جب تفتیشی افسر آپ ہو ایز انویسٹیگیشن آفیسر، تو آپ کا کام ہے کوئی کمپلیننٹ، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، وہ کمپلین لے کے آئے تو اس کمپلین سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایویڈنس ہے اس کی کلیکشن کرنا، اس کے کچھ سوالات کرنا اور مواد جمع کرنا تاکہ اس کے مطابق آپ کارروائی کر سکیں۔ اچھا، تو ایک ٹائم پہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس کتنے کیسز جو ہیں وہ سائملٹینیسلی چل رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس کوئی اسپیسیفک تو کیسز نہیں ہوتے، ان کے پاس ڈفرینٹ کیسز ہیں، اور اس میں آپ یہ نہیں بتا سکتے، اس کی کوانٹٹی آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کہ اتنے کیسز ہے، 100 کیسز ہے، 100 سے اوپر ہے، اس طرح آپ نہیں وہ کر سکتی، کیونکہ جب آپ اسٹیشن پہ جب آپ تعینات ہوتے ہیں تو کچھ جو ہے آپ کے سینئر افسران آپ کو مار کرتے کچھ کیسز، اور کچھ جو ہے وہ جب آپ ڈیوٹی آفیسر جب لگتے ہیں تو اس کے تھانے میں جتنے بھی کیسز آتے ہیں، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کا کیس آئے، مرڈر کا کیس آئے، چاہے دوسرے کرائمز میں آ جائیں، لڑائی جھگڑا آ جائیں، وہ سارا کچھ آپ نے ڈیل کرنا ہے، اس کو آپ نے پھر سالو کرنا ہے، کسی پہ آپ نے ایف آئی آر کروائی کر کے ایف آئی آر دینی ہے، اور کچھ جو ہے وہ خود آپ اس میں وہاں پہ دونوں پارٹیز جو ہے ان کی صلح بھی ہو جاتی ہے۔ اور مریم، ایک انویسٹیگیشن آفیسر کے طور پہ اگر میں پوچھوں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے آپ کو آج تک اس طرح سے سپورٹ کیا، اور جب آپ پبلک میں جاتے ہیں کیونکہ آپ پبلک ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو پبلک کا رسپانس ایک فیمیل انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ یہاں پہ میں یہ سمجھوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں، کیونکہ میرا ڈپارٹمنٹ اور میرے سینئر افسران اور باقی میرا سٹاف جو ہے وہ بہت کوآپریٹیو رہے ہیں۔ جب میں فیمیل اسٹیشن پہ تھی تو اس وقت بھی میری جو کولیگز تھی وہ کافی کوآپریٹیو رہا ہے، اس کے بعد میں جب میل اسٹیشن میں آئی تو وہاں پہ زیادہ کوآپریٹیو رہے ہیں، اور میری جو کامیابی ہے ان کا کریڈٹ میرے سینئر افسران کو جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مریم کہ آپ کامیابی کی سیڑھیاں جو ہیں وہ بڑی خوش اسلوبی سے جو ہیں وہ چڑھ رہی ہیں؟ الحمدللہ کامیابی تو ہے ہی، لیکن کچھ کیسز یا کچھ مقام پہ ایسے ناکامی بھی آ جاتی ہے، تو میں نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک قول حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، اس کو میں نے ہمیشہ فالو کیا کہ کامیابی کو دماغ پہ سوار نہ کریں تاکہ آپ متکبر نہ ہو جائیں، اور ناکامی کو کبھی دل پہ سوار نہیں کرنا کیونکہ وہ آپ کو بزدل بنا دیتے ہیں۔ اس چیز سے جو ہے وہ میں نے کافی لرن کیا ہے، اور الحمدللہ اب کر رہی ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ کتنے کیسز سالو کر چکے ہیں؟ آئی نو کہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، آپ اتنے لمبے عرصے سے کام کر رہی ہیں، تو کچھ ایسا راؤنڈ فگر اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ اب کتنے کیسز سالو کر چکے ہیں، کتنے ملزمان کو سزا جو ہے وہ آپ دلوا چکی ہیں؟ اب مجھے بھی یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنے ملزمہ ان کو میں نے جوڈیشل کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کافی کیسز میں نے کیا ہے اس میں، اور جوڈیشل بھی ہوئے ہیں، کچھ کو جو ہے وہ ریڈ کر کے میں نے ان کو پکڑے ہیں، تو انلیمیٹڈ میں کہہ سکتی ہوں۔ اچھا، تو آپ نے اتنے سارے کیسز سالو کیے ہیں، تو کبھی کوئی ایسا ملزم جس پہ آپ کو رحم آیا ہو، یا جس کے لیے ایک سافٹ کارنر آیا ہو کہ اس کو سزا ملنا جو ہے آپ کے لیے تکلیف دہ ہوا ہو؟
ویسے تو مطلب جتنے بھی مجرم ہیں ملزم ہیں فیمیل میل دونوں، تو بینگ اے فیمیل اور بینگ اے مدر بینگ اے سسٹر کا کافی رحم ہوتا ہے، لیکن ہمارا فیلڈ ایسا ہے کہ ہمیں قانون کے پابند ہے، تو ہمیں قانون کے مطابق کارروائی کرنا چاہیے۔ وہ بہت زیادہ مطلب اس طرح کے سین ہے، اس میں سے ایک جو ہے وہ مجھے ریئلی جو ہے وہ اس پہ رحم آیا، وہ اس طرح سے ہیں کہ ایک بندہ نارکوٹیکس میں جو ہے نا اس کو وہ پکڑا گیا۔ جب میں نے اس سے انویسٹیگیشن کی تو اس نے بتایا کہ میرا بچہ جو ہے وہ پیمز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے پھر اپنے کسی فرینڈ سے کہا، اس نے پھر آگے سے بات کر کے مجھے کہا کہ یہ کام آپ کرو تو میں اس کے آپ کو 40,000 پہ دوں گا۔ اچھا، اس پہ پھر میں نے انویسٹیگیشن کیا، میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ جب میں نے ویریفائی کیا اس ہاسپٹل میں جا کے اس کے بچے کا، اس سے میں نے وارڈ نمبر بیڈ نمبر جب میں نے پوچھا، اس نے جب کہا کہ یہ بیڈ نمبر ہے اور یہ وارڈ نمبر اور یہ میرے بچے کا نام ہے، جب میں نے ویریفائی کیا تو واقعی میں اس کا بچہ اس کی بیوی ہاسپٹل میں ہی تھے۔ بالکل، یہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، اس میں واقعی انسان جو ہے وہ ہمارا ایک انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان کو رحم آتا ہے۔ اچھا مریم، کوئی ایسا کیس جو آپ کبھی بھول نہ پائی ہو آپ کی سروس کے دوران، ایسا کیس جو بہت مختلف نوعیت کا ہوا ہو، ریگولرلی آپ اس طرح کے کیسز نہ دیکھتی ہو اپنے ارد گرد، کوئی ہے ایسا؟ سندس بات یہ ہے کہ ہر کرائم یا ہر کمپلینٹ وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ مختلف ہی نوعیت کے ہوتے ہیں، سیم تو کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک جو کیس ہے وہ میں ابھی تک مجھے یاد ہے، وہ ایک ڈیڈ باڈی ہمیں تقریباً کوئی 40-50 دن کے جو ڈیڈ باڈی ملے تھی جب میں تھانہ اپارہ میں تھی، تو یہ 0 پوائنٹ سے ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی۔ اس کی اطلاع ملی کہ آئی او جو ہے وہ ڈیوٹی آفیسر موقع پہ پہنچے۔ جب میں وہاں گئی، فرسٹ ٹائم میں نے کوئی ڈیڈ باڈی اس کنڈیشن میں یا اس سچویشن میں نے دیکھا تھا۔ ہم گئے تو برساتی نالے میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، تو جب میں وہاں پہ گئی پھر موقع پہ اس میں فوٹوگرافی وغیرہ بھی کرنا تھا، نوٹ کر لیتے ہیں جو جائے وقوع ہے اس کی جو جیو فینسنگ ہم نے کروانا تھا، تو میں بالکل سامنے ڈیڈ باڈی کے سامنے میں گئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ نیولے اور چوہے چڑھے ہوئے تھے، اور مطلب وہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی انسان کی ڈیڈ باڈی ہے۔ تو بڑی مشکل سے پھر ہم نے 1122 کو بلایا، ان کو پھر ہم نے پولی کلینک شفٹ کیا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے، مطلب میں فوٹوگرافی تو کر رہی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ہوں کدھر۔ بالکل، اور یہ آپ کو کبھی بھولا یہ بھی میں نہیں مطلب ہوگا کبھی کہ بھی نہیں بول سکتی۔ ابھی کوئی بھی جہاں پہ بھی مطلب ڈیتھ کی یا ایکسیڈنٹ یا اس طرح کی کوئی ڈیڈ باڈی کی کال آتی ہے تو وہ ریمائنڈ ہو جاتا ہے، اور وہی جو ڈیڈ باڈی وہ مجھے بار بار جو ہے وہ یاد آتا ہے۔ مریم، کیونکہ آپ ایک لیڈی انویسٹیگیشن آفیسر ہے، تو کیا آپ کے پاس صرف لیڈیز سے متعلق کیسز ہی آتے ہیں یا اوور آل آپ کیسز دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ سندس اگر آپ فیمیل پولیس اسٹیشن میں ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ فیمیل سے ریلیٹڈ کیسز آتے ہیں، لیکن اگر آپ میل میں ہوں، میں تو چونکہ میں میل اسٹیشن پہ ہوں تو میرے پاس میل فیمیل ایون شی میل ان کی بھی کمپلینٹ آتی ہے، اور میرے پاس کافی سارے کیسز ہیں۔ اچھا مریم، ہم نے آپ کی جاب کے بارے میں تو کافی ساری باتیں کر لی اور ہمیں پتہ لگا کہ آپ 12 سال سے جو ہیں وہ اس ادارے کو سرو کر رہی ہیں۔ اب میں آپ سے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گی، اپنے پرسنل لائف کے بارے میں کچھ تھوڑا بتائیے گا۔ جی سندس، میرے 3 بچے ہیں اور میری فیملی جو ہے وہ دونوں فیملی سسرال، اور میری جو مدر ہے وہ ادھر ہی رہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے بتایا کہ آپ کے 3 بچے اور ایسی جاب جس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، آپ نے 24/7 جو ہیں وہ آپ کی پریزنس جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے ایز این انویسٹیگیشن آفیسر، تو آپ بچوں کو اور اپنی ڈیوٹیز کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ اچھا، یہ ویسے سندر صاحب نے بہت مشکل سوال پوچھا ہے، مینیج کرنا بچوں کے ساتھ فیملی بچے اور جاب، یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ تو الحمدللہ میں کر لیتی ہوں، لیکن یہ کہ اس میں میری فیملی جو ہے نا، دونوں فیملی بہت سپورٹیو فیملی ہے، میری دونوں فیملی ادھر اسلام آباد میں ہے، اس وجہ سے میں بہت اچھے طریقے سے مینیج کر لیتی ہوں۔ اچھا مریم، میں آپ نے اپنے بچوں کا ذکر کیا تو میں ایز اے مدر آپ سے کویسچن کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنی جاب پہ ہوئی ہوں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں اور کوئی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن جو ہے اس کو فیس کر رہی ہوئی ہوں، اور آپ کو گھر سے کال آئی ہو آپ کے بچوں میں سے کسی کی، اور انہوں نے کہا کہ مما جو میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں یا میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، تو ایسی سچویشن میں آپ جاب کو اور اپنی ممتا کو جو ہے وہ کیسے ساتھ لے کے چلتی ہیں آپ؟ اچھا سندس، ویسے بات ہے تو مشکل کام ہے، لیکن ابھی اس طرح ہے نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ میں ڈیوٹی پہ تھی تو ایمرجنسی کال آئی ہے جس میں بچے کی طبیعت خراب ہو گئی یا مدر کی طبیعت خراب ہو گئی، اس طرح کی کال تو میں نے ریسیو کی ہے۔ اور جہاں تک ہے کہ بچوں کی بات ہے، بچوں کو پہلے سے ہم ٹرین کر کے رکھتے ہیں، ہمارے بچے بھی تھوڑے سے رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ماما کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ مطلب اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے، اور اگر ہم کال کریں تو ہم نے پرابلمس نہیں بتانا بلکہ ڈیمانڈ کرتے کہ فلانا چیز لے کے آنا، فلانا چیز لے کے آنا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آئے میں آپ کو مس کر رہی ہوں،
آپ آ جائیں، ایسا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ان کی طبیعت خراب ہو جائے تو پھر اس طرح کی کال کئی دفعہ جو ہے وہ آئی ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ میں میری دونوں فیملی یہاں پہ موجود ہونے کی وجہ سے میں اس سے مشکل سے جو ہے میں گزری نہیں ہوں. مریم، اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کا 12 سال کا ایک تجربہ ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے نئی جوائن کرنے والی پولیس آفیسرز کو یا جو ابھی آنا چاہ رہی ہیں اس فیلڈ میں، آپ ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گی، کوئی سجیشن دینا چاہیں گی؟ جو ہماری نیو آفیسرز ہیں اور باقی جو نیو جنریشن ہے ان کے لیے ایک میسج دینا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ پولیس میں لازمی آئیں اور پولیس کو سپورٹ کریں اور اپنے کام سے، اپنے جاب سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے آپ سے دیانتدار رہیں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے لیے کام کریں. پاکستان زندہ باد، اسلام آباد پولیس پائندہ باد. جی ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ اسلام آباد پولیس کی ایک ہونہار انویسٹیگیشن آفیسر. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.